نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أيضا قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانیت کی محبوبیت کو، تعلق مع اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر موقوف رکھا ہے. جو جتنی اتباع لے کر آئے گا اتنا اللہ کا تقرب پائے گا. جو اللہ کے نبی کی جتنی اتباع لے کر آئے گا اتنا ہی اللہ کا قرب پائے گا. جو سنتوں سے خالی ہوں گے وہ اللہ کے تعلق سے خالی ہوں گے. اس لیے ہر کام میں عبادات کی سنت ہو، عادات کی سنت ہو، دعوت کی سنت ہو، بہت لحاظ اس کا رکھنا چاہیے کہ ہمارے سارے کام سنت کے مطابق ہوں. اس کے علاوہ کسی میں خیر نہیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال میں ڈالتے ہیں جو سنت سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں سنتیں ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے بہت واضح. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، بتایا ہے پوری انسانیت کو. ساری چیزوں میں تمہارے دماغ کتنے ہی آگے کا سوچتے ہو، اور شیطان تم کو دوسرے اعمال میں نئی نئی حکمتیں بتاتا ہو، اور ماحول تم کو ایڈوانس کر آگے لے کر جاتا ہو، اور ساری چیزیں اور شکلیں تم کو کچھ اور سجاتی ہو، لیکن تم کو کامیابی ملے گی حضرت کے اتباع سے. کامیاب تم ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے. اگر چاہتے ہو اللہ تم کو محبوب رکھے اور تمہاری اللہ کے یہاں محبوبیت ثابت ہو جائے، سچے ہو جاؤ، تمہارے پر کوئی داغ باقی نہ رہے، تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی. آپ اللہ کے نبی کا اتباع کرو. کیسے اتباع کرو؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ قدم پر قدم رکھنے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ قدم پر قدم رکھنے. ایک قدم بھی آپ کے حرکات سے، سکنات سے ادھر ادھر نہ ہو. ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں. صحابہ کی جو اللہ کے یہاں مقبولیت ہے وہ کمال اتباع سے. صحابہ کی اللہ کے یہاں جو مقبولیت ہے وہ کمال اتباع سے ہے. وہ اتباع میں ایسے کامل تھے پورے دنیا کے وکلا، ساری حکومتیں، سارا مال، ساری سلطنتیں ان کو کچھ بھی سمجھائے وہ سمجھتے تھے وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی سمجھتے تھے، وہیں سے کامیاب ہوتے تھے، اسی میں کامیابی تسلیم کرتے تھے. یہ ہے. اس لیے محترم بزرگوں، ساری بات کا مفہوم یہ ہے کہ امت کے کمال کا زینہ ہے سنتیں. امت کے کمال کا زینہ ہے سنتیں. تجربات جو ہے وہ آدمی کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. تجربات جو ہے، نظام الدین کی پوری بات کا مفہوم یہ ہے. نظام الدین کی جو پوری بات ہوئی اس کا مفہوم یہ ہے. مولانا نے یہاں ایک بات یہاں سے شروع کی، ایک بیان کہ جتنی اہمیت عبادت میں سنتوں کی ہے، جتنی اہمیت عبادت میں سنتوں کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت عادات میں سنتوں کی. اس سے زیادہ اہمیت عادات میں، عبادات میں جتنی اہمیت ہے سنتوں کی. ہمارا وہ عمل مقبول ہی نہیں جو سنت کے مطابق نہ ہو. کتنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے، صدقہ کیسے کرتے، عبادات. تو جتنی اہمیت عبادات میں سنتوں کی ہے اس سے زیادہ اہمیت عادات میں سنتوں کی ہے. عادات روزمرہ کی زندگی ہے. آپ کھاتے پیتے کیسا تھے، سوتے کیسا تھے، مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، باہر کیسے نکلتے تھے، بازار میں چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، معاملات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے. عادات. تو عبادات میں جتنی اہمیت سنتوں کی ہے یہ فرمایا اس سے زیادہ اہمیت عادات میں ہے، اور فرمایا اس سے زیادہ اہمیت سنتوں کی دعوت میں.
اس سے زیادہ اہمیت سنتوں کی دعوت میں ہے. دعوت سنتوں سے خالی تو ہدایتوں سے خالی. مطلب یہ تھا کہ دعوت جس وقت سنت سے خالی ہو جائے گی وہ ہدایت سے خالی ہو جائے گی. وہ طریقے جو آدمی کے اپنے تجربے کے ہیں, جس کو ہمارا ذہن بناتا ہے, وہ طریقے بھی اگرچہ کہ جائز ہو, خلاف سنت ہے, اگرچہ کہ جائز ہو, اس میں سنت نہیں ہے تو اس سے نفع نہیں نکل سکتا. بات کا مفہوم یہ تھا کہ وہ طریقے جو جائز ہو دعوت دینے میں, اگر اس میں سنت نہیں ہے تو اس سے ہدایتیں نہیں پھیل سکتی. ہدایتوں کے پھیلنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کارآمد ہونا ضروری ہے. آپ کی سنتیں ہونا ضروری ہے. ہمارے ہر عمل میں سنتیں جھلکتی ہو, ہمارے دعوت میں بھی سنتیں جھلکتی ہو. اس کو بہت مضبوط بیان کیا. اس لیے یوں بیان کیا کہ جتنا عملہ کام کرنے والا ہے, سارے کام کرنے والوں کے سامنے عالمی سطح کا کام ہونا چاہیے, اور ہر آدمی کام کو سنت پر رکھے. تجربات سے سنت کام کو خالی کرے, تجربات سے خالی کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنایا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے, آپ کی بات کا مفہوم ہے, جو لوگ تجربات سے کریں گے وہ سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے. جو لوگ تجربات سے کریں گے آگے چل کے وہ سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے. ان کو اپنا تجربہ بھلا معلوم ہوگا, اس میں نفع معلوم ہوگا, اس سے فائدہ زیادہ محسوس ہوگا, اور سنتوں سے وہ عمل خالی ہوگا تو پھیلے گا کتنا بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اگر سنتوں سے عمل خالی ہوگا, پھیلے گا کتنا بھی, وہ مقبولیت سے خالی ہوگا. اور یوں فرمایا کہ دائی کی 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. دائی جو ہوتا ہے اس کی 2 ذمہ داریاں ہوتی ہے. ایک اپنی ذات کی ہدایت کی فکر کرنا, ایک فکر اپنے ذات کی ہدایت کی کرنا, دوسرے پورے انسانیت کے ہدایت کی فکر کرنا. یہ 2 ذمہ داریوں کے ساتھ دائی چلتا ہے. جو دونوں میں سے ایک میں پھنس گیا وہ بھی پھنس گیا. اپنی فکر میں لگ گیا اور لوگوں کی فکروں سے غافل ہو گیا تو یہ خیر امت نہیں پھیلایا. حضرت عمر کا ایک قول سنایا اس پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کتنے بھی اعمال خیر کرو, کتنے بھی خیر کے اعمال کرو, اور اگر تم کتنے بھی خیر کے اعمال کرو, تم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے, تو تم خیر امت نہیں ہو سکتے. تم اپنی ذات سے کتنے بھی اعمال خیر کرو, اگر تم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے تو تم خیر امت نہیں ہو سکتے. یہ فرمایا, تم خیر امت نہیں ہو سکتے اگر تم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کی ہدایت کی فکر انتہائی ضروری ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی فکر بھی ضروری ہے. دونوں فکروں کو لے کر دائی چلتا ہے. یہ ذمہ داری ہے, دوہری ذمہ داری ہے اس فرد امت پر, کہ 2 ذمہ داریوں کے ساتھ دائی چلتا ہے. کہ اپنے ذات کو بھی ٹھیک کرنا ہے, دوسرے پوری امت کو بھی ہدایت والی محنت پر لانا ہے اور ان کو ہدایت والی محنت میں لگانا ہے. ایک ہی ذمہ داری ہے. اور دائی کے لیے 2 صفات انتہائی ضروری ہے. دائی کے لیے 2 صفات انتہائی ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ دائی مخلص ہو. پہلی شرط ہے کہ دائی مخلص ہو. پہلی شرط ہے کہ دائی مخلص ہو, اور دوسرے متبع سنت, کہ اس کی اتباع, وہ سنت کی اتباع میں کامل ہو, مکمل, زندگیوں سے جھلکتی ہو. یہ چیزیں سنتیں زندگیوں سے جھلکتی ہے. پوری بات کا مفہوم یہ تھا کہ دعوت کے کام کو سنت پر لاؤ. اپنے تجربات سے کام مت کرو, اپنے تجربات سے کام مت کرو. دعوت کے کام کو سنت پر لاؤ, دعوت کے کام کو سنت پر لاؤ. ایک چیز. ایک مفسر ہے بہت بڑے, عمرو شعبی, وہ ان کے اقوال جو ہے تو بیان کیے, 2-3 ان کے اقوال بیان کیے. اس میں یوں کہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ علم تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ختم ہو گیا. علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا. سنت علم جتنا ہے, ان کے علاوہ جو بات ملے, ان کے خلاف جو رائے ملے, فرمایا اس کو پٹک کر چھوڑ دو, ان کو پٹک کر چھوڑ دو.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا کسی مسئلے میں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے کہا اگر ایسا ہو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مگر کو یمن لے جا کر پھینک دے، اگر مگر کو یمن لے جا کر پھینک دے۔ بات وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری بات کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی نجی زندگی، اپنی انفرادی زندگی کو، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، چاہے وہ عادات سے متعلق ہو، چاہے وہ دعوت سے متعلق ہو، اس کو سنت پر لانا ہے۔ بغیر سنت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس کی مدد نہیں، اس کی نصرت نہیں۔ اور 3 مرتبہ قسم کھا کر مولانا نے یہ فرمایا، 3 مرتبہ قسم کھا کر، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، پھر خدا کی قسم کھاتا ہوں، پھر خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرتوں کے وعدے دعوت اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نصرتوں کے وعدے ہیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہے۔ ایسے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، پھر قسم کھا کر کہتا ہوں، پھر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے جو وعدے ہیں نصرتوں کے وہ دعوت اللہ کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ ہے محترم بزرگوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام کو اپنے ذہنوں سے سوچیں۔ ہماری جو غلطی ہوتی ہے، ہم کام کو اپنے ذہنوں سے، اپنے تجربوں سے، اپنے ماحول سے سوچتے، کام کے ماحول میں جا کر کام معلوم ہے۔ ہماری جو غلطی ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے علاقے کو، اپنے محلے بستی کو دیکھ کر، اپنے تجربے کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ کام جو محسوس ہوگا وہ کام کے ماحول میں جا کر محسوس ہوگا کہ کام کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، مسائل کیا ہے اور ہم نے مسائل کیا بنائے ہوئے ہیں، مسائل کیا ہیں اور ہم نے مسائل کیا بنائے ہوئے۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، مسئلے سجا دیا، ہم سب کو مسئلے سمجھا دیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میں اس میں سب سے پہلے ہوں کہ ہم کو کیا مسئلے سمجھایا کہ تمہارے مکان کا مسئلہ ہے، تمہارے کاروبار کا مسئلہ، یہ مسائل بتا۔ تمہارا کاروبار ایک مسئلہ، تمہارا مکان ایک مسئلہ، تمہارا گھر بار ایک مسئلہ، تمہارے کھانے پینے ایک مسئلہ، یہ سارے مسئلے بتائے۔ حال یہ ہے کہ 100% امت وہ کھا رہی ہے، وہ پہن رہی ہے اور ایسے مکانات میں رہ رہی ہے جس کو شاید صحابہ نے دیکھا بھی نہیں، جس کو شاید صحابہ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے، اچھا مکان ہے، بہت اچھا لباس ہے، بہت اچھے کھانے ہیں، آرام کی زندگی ہے، پھر 24 گھنٹے ذہن میں انہی کے مسائل چل رہے ہیں، 24 گھنٹے ذہن میں یہی مسائل چل رہے ہیں۔ تو آدمی اس میں الجھا ہوا ہے، آدمی اس میں الجھا، 24 گھنٹے کی زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، اسی کے ارد گرد گھومتی ہے کہ دکان کے مسائل، مکان کے مسائل، گھر کاروبار کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل۔ حال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، آج جو ہے ہمارے پاس بہت اچھا ہے اور بہت سہولت کا ہے، بہت سہولت کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی ایسا نہیں تھا جن مسائل پر آج ہم روتے ہیں اس پر وہ روتا ہو۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج امت رو رہی ہے مکان کے مسئلے پر، کوئی رو رہا ہے دکان کے مسئلے پر، کوئی رو رہا ہے کاروبار کے مسئلوں پر۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، 50-60 سال مکمل ہو کہ نہ ہو، ورنہ آدمی کو بیچ میں سے کھینچ کر لے کر جائے، جاؤ تم کو اللہ نے بلایا ہے، چلو اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اپنا سارا کالا چٹا کھولو، کیا اعمال کیے وہ دیکھو، کس لیے بھیجا گیا تھا وہ بھی سنو، اور تم کیا کر کر آئے ہو وہ بھی دیکھو، کیا کر کر آئے ہو وہ بھی دیکھو۔ امت کی رفتار جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے ترجیحات بدل گئی، سوز و گداز بدل گیا، آدمی کے خوش ہونے کے اور ناراض ہونے کے اسباب ہمارے بدل گئے۔ یہ امت جو خوش ہوتی تھی اور ناراض ہوتی تھی وہ دین کے تئیں ہوتی تھی، اب ہم دنیا پر یہ ساری محنتیں کر رہے تو دنیا ہماری اس کی وجہ بن گئی کہ ہماری ناراضیاں دنیا کی، ہماری خوشیاں دنیا کی، ہماری ناراضیاں دنیا کی، ہماری خوشیاں دنیا کی۔ صحابہ کی ناراضیاں بھی دین کی اور ان کی خوشیاں بھی تھی۔ یہ صحابہ کے یہاں تھا، یہ صحابہ کے یہاں تھا، اس لیے ہر صحابی کو آخرت یاد تھی، ہر صحابی کو آخرت یاد تھی۔ ہم اس سے غافل ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، ہم اس سے غافل ہو گئے، ایسی بری طرح غافل ہو گئے، ایسی بری طرح غافل ہو گئے کہ موت کے 10 منٹ پہلے تک آدمی دنیا کی تیاری کرتا ہے،
ابھی موت آنے والی ہے، اور اس سے پہلے آدمی دنیا کی تیاری کرتا ہے، اور برسوں صحابی انتظار کر رہے ہیں موت کا، آخرت کی تیاری، برسوں انتظار کر رہے ہیں موت کا، آخرت کی تیاری ہے نا ان کی زندگی، اپنی زندگی کو دیکھو. اس لیے کام کو سیرت سے ملائیں گے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. حضرت کی بات کا جو مفہوم ہے کہ ہم جو اٹکے ہوئے ہیں اپنے تجربوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ہم جو رکے ہوئے ہیں اپنے تجربوں سے رکے ہوئے ہیں، اپنے ذہن کو ہم نے خاکہ بنا لیا کہ اسی کے ارد گرد پوری دنیا، اسی کے ارد گرد پوری دنیا. کام کو اور کام کے عملے کو صحابہ پر اور صحابہ کی سیرت پر، اللہ کے نبی کی سیرت پر پرکھنا ہے. کام کو بھی اور قربانیوں کو بھی، کام کی قبولیت کو بھی، اخلاص کو بھی، استخلاص کو بھی، ساری چیزوں کو صحابہ پر پرکھنا ہے. وہ نمونہ ہے، ان کی زندگیوں پر پرکھنا ہے. وہ کون سی چیزوں کے لیے رویا کرتے تھے، ہم کون سی چیزوں کے لیے روتے ہیں، اس کو پرکھنا ہے. ہمارے رونے دھونے دکان مکان کاروبار کے، ان کے رونے دھونے خالص آخرت کے. ایک صحابی ایسا نہیں جس کا ابھی جو ہے تو 2 مہینے اگر بھوک کی شدت ہو، 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، وہ صحابی بھی چولہے کا مسئلہ ان کو نظر نہیں آیا. ارے 2 مہینے سے گھر میں آگ نہیں جلی، ان کے دماغ میں نہیں بات آئی کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ 2 مہینے سے گھر میں آگ نہیں جلی. ان کے دماغ میں بات نہیں آئی، ان کے دماغ میں بات نہیں آئی کہ 2 مہینے سے گھر میں آگ نہیں جلی. اللہ ہم کو معاف فرمائے. ایک کھانے پر امت بس کر دے، ایک کھانے پر اگر ہم بسر کر دے اللہ کے راستے میں نکل کر بھی، روٹی والے چاول کھانے والے بن جائے اور چاول کھانے والے روٹی والے بن جائے، تو بعد میں اگر کارگزاری سنائیں گے کہ جماعت میں بڑا مجاہد ہے. ہم کارگزاری یہ سنائیں گے کہ ہم روٹی کے مزاج کے تھے، ہم کو روٹی ملی نہیں پورا چلا. یہ ہماری قربانیوں کی سطح ہے، ہماری قربانیوں کی یہ سطح ہے. اس لیے جو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ پر، اپنے ذہنوں پر کام کو پرکھو ہی مت، کام کو سیرت پر رکھو، کام کو سیرت پر رکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودی جاتی ہے. تو سمجھ میں آئے گا کہ 2 مہینے گھروں میں چولہے نہیں جلتے. تو سمجھ میں آئے گا کہ پچھلی سب نماز میں گر جاتی ہے اور ان کو یاد نہیں آتا کہ ہمارے دنیا کے مسائل ہیں، ان کو یاد نہیں آتا. صحابی کے گھر کا چھپر ٹپک رہا ہے، ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ چھپر درست کرنا ایک مسئلہ ہے. بیوی بھی بھوک سے تڑپ رہی ہے، چھوٹے بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آخرت یاد تھی نا، اس لیے 24 گھنٹے آخرت کے مسئلوں پر رونے والے تھے. 24 گھنٹے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نا مشہور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قبر پر گزرتے تو انتہا روتے، انتہا ایسا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، ہچکیاں لگ جاتی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا روتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ارے تمہیں کیا معلوم، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. تو فرمایا آخرت کی پہلی منزل ہے، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھر. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، رونے کا مسئلہ کیا ہے؟ قبر کی پہلی منزل، قبر کی پہلی منزل، اس پر رو رہے ہیں. صحابی رو رہے ہیں، بیوی بھی رونے لگی. پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا جس لیے آپ رو رہے ہیں. کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ پل صراط پر سے گزر سکوں گا کہ نہیں، پل صراط پر سے گزر سکوں گا کہ نہیں، اس لیے رو. تو محترم بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تجربات سے، اپنی ذاتی رائیوں سے اپنے آپ کو مقید کر رکھ دیا. ہمارے بنائے ہوئے مسئلے ہمارے ذہن کے، ہماری قربانیاں ہماری ذہن. جب تک اس کو سیرت پر نہیں پرکھیں گے، جب تک اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکیں گے کہ واقعی ہم معذور ہیں کہ نہیں ہے، ورنہ ہم کو سر کا درد بھی معذور کر دے گا. سر میں درد ہوگا وہ بھی سمجھے گا کہ تم کیسے کر سکتے، تمہارے سر میں درد ہے، تمہارے سر میں درد ہے، تم کیسے کر سکتے. سیرت دیکھنی پڑے گی، اس کے واسطے سیرت دیکھنی پڑے گی تو معلوم ہوگا کہ صحابی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. تو اب یہ چیزیں بیٹھنے نہیں دیں. معلوم ہوگا کہ ایک پیر سے معذور، ایک ہاتھ سے معذور صحابی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. معلوم ہوگا کہ بدن کے اگلے حصے پر 70 زخم ہے، صحابی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. اس لیے کام کو سیرت پر لے کر آؤ، سیرت پر لے کر. پوری بات کا مفہوم یہی ہے، پوری بات کا مفہوم یہی ہے
نظام الدین سے جو آج آواز لگ رہی ہے وہ ساری کے ساری آواز یہ ہے کہ اپنی عبادات کو اور اپنی عادات کو اور اپنی دعوت کو سیرت پر لے کر